ارے تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو اس نے کہا میرا تعلق ہر کا یعنی آگ سے ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میرا گھر غرمی ہے۔ آپ نے یہ ساری بات سن کر بےہودہ جواب سن کر صرف اتنا فرمایا اپنے گھر والوں کا پتہ کرو، وہ یقیناً جل کر مر گئے ہوں گے کیونکہ آگ ہی آگ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بدبخت اپنے گھر گیا، اس کے گھر کو دور سے دیکھا تو اس کے گھر کو آگ لگ چکی تھی اور سب گھر والے جل کر مر گئے تھے، اور وہ بھی کچھ دنوں کے بعد وہی غم میں مر گیا۔ جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام کی فتح سن کر آپ کی حالت دیکھو کیسی ہے۔ قادسیہ کے مقام پر جب حق اور باطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینہ منورہ کے باہر نکل کر آ جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب سے قاصد کا انتظار کرتے کہ جنگ فتح ہو اور کوئی خبر ملے۔ آپ باہر ہی تھے کہ ایک گھوڑے سوار مٹی اڑاتے ہوئے جا رہا تھا تو آپ نے اسے آواز دی اور کہا گھوڑے سوار سے مسافر سن کیا خبر لائے ہو؟ تو گھوڑے پر ہی بولتے ہوئے جا رہا ہے فتح ہوئی فتح ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سوار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے سوار کے آگے پیچھے ہیں، اور آپ اسے پوچھتے جاتے ہیں فتح ہو گئی، شہاد کیسے ہیں، لشکر کیسا ہے، اور وہ گھوڑے پر ہے اور وہ بولتا جاتا ہے۔ مگر جب مدینہ منورہ کے اندر شہر میں داخل ہو گئے تو سارے لوگوں نے کہا امیر المومنین السلام علیکم السلام علیکم۔ اس گھوڑے سوار کو پھر حیا آئی، شرم ہوئی، اور وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور کہا امیر المومنین مجھے معاف کیجیے، میں آپ ہی کو تو خبر دینے آیا تھا اور میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ چھوڑ دے جو بھی ہے، بس مجھے خبر سنا، فتح کی خبر سنا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں سرکار چلانے والے، یہ ہوتے ہیں دین کی خدمت کرنے والے، یہ ہوتے ہیں قوم کی خدمت کرنے والے، انسان کی جانوروں کی خدمت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس کی فتح اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینا۔ حضرت ابو بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے لشکر میں اسلام میں بیت المقدس پر چڑھائی کی تو عیسائیوں نے اتنی بڑی تعداد میں لشکر اسلام میں دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی اور خواہش کا اظہار کیا کہ ہم صلح کریں گے پر ایک شرط پر، ہمارے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خود آپ تحریر فرمائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ساری صورتحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاکم مدینہ کا بنا کر خود بیت المقدس روانہ ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام اپنے ساتھ رکھا، ہمراہ غلام کو لیا اور اس شرط سے لیا کہ کچھ سفر آپ کرو گے، کچھ سفر میں کروں گا، باری باری پیدل تم چلو گے، سوار تم رہو گے، سوار میں رہوں گا، پیدل میں چلوں گا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے آقا کریم، آپ جیسا چاہیں۔
اور قافلہ دونوں کا بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس وقت دونوں حضرات بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کا غلام کا نمبر تھا، غلام سوار تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار تھامے چل رہے تھے۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید اونٹ سوار امیر المومنین ہے، اس لیے انہوں نے بڑی خاطر کی اور شاندار استقبال کیا۔ اس دوران ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت سید یزید بن ابی سفیان آ گئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ چل رہے ہیں۔ اونٹ کی نخیل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے لباس پر بے شمار پیبند لگے ہوئے ہیں۔ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے ملنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کو کچھ صحاباؤں نے عرض کیا کہ کچھ اچھا قیمتی لباس تھوڑا سا پہن لے جس سے ہماری عزت اسلام سے اور بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا عزت اسلام کی کپڑوں سے نہیں ہے، عمل سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دونوں جانب اکابرین کے دستخط ہوئے اور فتح حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیت المال کا قیام، بیت المال میں قیام کیا، کیا وجہ؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں معارض وجود میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 لاکھ درہم لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتنی کثیر رقم فوری طور پر خرچ کیسے کرے، کس پہ کرے؟ وہ خیال سے آپ رات بھر سوئے نہیں اور سوچتے رہے کہ اتنی بڑی رقم کو کیسے خرچ کیا جائے، اور فجر کی نماز کے وقت آپ کی زوجہ نے آپ سے رات بھر نہ سونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا مال، اسلام کا مال میرے پاس تھا، مجھے خطرہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں صبح نہ ہو میری اور یہ امانت مجھ سے نہ پہنچ پائے اور میں کہیں پکڑا جاؤں، اس خوف سے میں سویا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ جیسا چاہیے، جیسا چاہیں لوگوں کو تقسیم کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر میں اس کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شروع کروں گا، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، پھر ترتیب سے رجسٹر تیار کروں گا جس میں بنی ہاشم پر ایک درخت کی دلکش ترنم بھی ہوگی، جنت میں صرف ذکر کی عبادت ہوگی، جنت کے حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، جنتی قرآن پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اہل جنت کو صرف ایک حسرت ہوگی، نبی، صدیق اور شہید کا محل
کیسا ہوگا۔ ایک محل میں 40 محلات، شان تعمیر کے محلات کیسے؟ ہر مومن کے 9 عالی شان محل ہوں گے، محل کی سیر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 محل ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ مکانات ہوں گے۔